ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس سے اگر گھر کے اندر کوئی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور فرما دیں گے، کوئی پریشانی ہے تو آسانی میں تبدیل کر دی جائے گی، بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا، بیٹے کے رشتے کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا، گھر کے اندر رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرما دیں گے، گھر کے اندر نا اتفاقی ہے اللہ تعالیٰ اس نا اتفاقی کو ختم کر دیں گے اور آپس میں محبت پیدا فرما دیں گے، ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دیں گے، گھر کے اندر بے برکتی ہے تو انشاءاللہ گھر میں برکتیں آ جائیں گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے دنیا کی ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس عمل کو سننا ہے اور پوری ویڈیو جب آپ سنیں گے تو پھر آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے کہ اس وظیفے کی، اس عمل کی کتنی اہمیت ہے۔ تو جب آپ اہمیت کو سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے وظیفہ کرنا بھی آسان ہوگا، آپ کے دل میں شوق بھی پیدا ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی اور آپ یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ تعالی ہر پریشانی سے، ہر آفت سے، ہر نقصان سے، ہر کاروباری بندش سے اور ہر رشتے کی بندش سے اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے اور غیب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے انتظام فرما دیں گے۔ دو احادیث آپ کے سامنے عرض کروں گا جس سے آپ کو اس وظیفے کی اہمیت سمجھ آ سکے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر چڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے، قدم رکھا، قدم مبارک رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ یہ 3 مرتبہ آمین کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا۔ جب خطبہ ختم ہو گیا تو خطبے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے آج عمل کیا ہے اس سے پہلے یہ عمل آپ نے نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے منبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور آ کر جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ، جنہوں نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکے،
ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش کا سامان اکٹھا نہیں کر سکا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا اے اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسرے زینے پر، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین بوڑھے تھے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں باتوں پر آمین کہا۔ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اپنی بخشش کا سامان اکٹھا نہ کر سکے، رمضان کا اکرام نہ کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل کی بد دعا پر آمین کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے نہ رکھ سکا، قیام نہ کر سکا، تسبیح نہ کر سکا اور اللہ کی رضا کو حاصل نہ کر سکا۔ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑے۔ اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 10 مرتبہ آئے 10 مرتبہ کہیں، 20 مرتبہ کسی جگہ پر نام آئے تو 20 مرتبہ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے میں دیکھتا تھا ہمارے جو بڑے تھے یا ہماری بڑی بزرگ تھے یا مائیں تھیں، تو ان کی طرف دیکھا جاتا تھا کہ جب اذان ہوتی تھی، اگر گھر میں مصروف ہے کسی کام میں، اپنے کام کو چھوڑ دیتی تھی، اپنے سر پہ اگر دوپٹہ نہیں ہے گھر کے اندر، فوراً سر پہ دوپٹہ لیتی اور چارپائی پہ آ کے یا نیچے بیٹھ جاتی یا اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر پوری اذان کو سنتے۔ ادب اور احترام کا یہ تقاضا تھا۔ آج تو موبائل پہ ہیں اور اپنی سوچ میں گم ہیں۔ ایسے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اذان ہو رہی ہے، کانوں میں بلوٹوتھ ہینڈ فری لگی ہوئی ہے، کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، اور اذان کے کلمات کا جواب دینا یہ بھی لازم ہے۔ اور اذان کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے۔ جب بھی سنیں اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اس وقت کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت بھی درود پڑھا جائے۔ اسی طرح جس جگہ پر بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، نام آ جائے میرے پیغمبر کا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی اور مقام پر آپ نے میرے نبی کا نام سنا تو آپ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جبریل نے بد دعا فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑے۔ اس لیے درود اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ تیسری، جس کے والدین اس دنیا میں موجود تھے، بوڑھے تھے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، اس کے لیے بھی فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ اس لیے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کی جائے، اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں اور
میں اگر دعا مانگوں تو دعا میں آپ پر ایک حصہ درود پڑھ لوں اور 3 حصے دعا مانگ لوں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا چاہو پڑھ لو لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں 2 حصے درود پاک پڑھ لوں اور 2 حصے دعا مانگ لوں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا تم چاہو لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں 3 حصے درود پاک پڑھ لوں اور 1 حصہ دعا مانگ لوں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تم چاہو لیکن اس سے بھی زیادہ پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اپنی دعا میں سارا ہی درود پڑھ لوں، کیونکہ 1 حصہ کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ پڑھو تو بہتر ہے، 2 حصے کہا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے، 3 حصے پھر 4 حصے، یعنی کہ مکمل دعا میں ہاتھ اٹھاؤں اور دعا مانگوں اور صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے، جس کو آپ بھی ذہن نشین کر لیں اور اپنے دل کی تختی پر ان الفاظ کو لکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ساری دعا میں صرف یہی پڑھتے رہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پاک پڑھتے رہو، اور سب سے افضل جو درود ہے وہ درود ابراہیمی ہے، ہاتھ اٹھا لیے درود پاک پڑھتا رہا۔ تو جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ساری دعا میں ہی درود پڑھتا رہوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث بنے گا۔ بات کو سمجھیے گا ذرا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ ہاتھ اٹھا لے اور اللہ کے سامنے اپنی دعائیں کرے، اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ مجھ پر درود پاک پڑھے۔ جب مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی خوبصورت دعا دی کہ زندگی کی ساری پریشانیوں کا حل بتا دیا۔ فرمایا کہ تیرے سارے غموں اور دکھوں کے لیے یہ کافی ہوگا، ہر دکھ کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، ہر بیماری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے خوبصورت الفاظ کے اندر دعا دی اور سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور سارے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، صرف درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ اس لیے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ لوگ آتے ہیں پریشان ہیں، میری بیٹی کا رشتہ نہیں مل رہا، درود پاک پڑھیے۔ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ لوگ آتے ہیں، میرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیے، درود پاک پڑھیے۔ میں بیمار ہوں اور کافی عرصے سے بیمار ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے، درود پاک پڑھیے۔ میرے گھر میں بے برکتی ہے، درود پاک پڑھیے۔ گھر میں پریشانی ہے، درود پاک پڑھیے۔ کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہے، کوئی بھی دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی ہے تو اس کا حل درود پاک ہے، درود پاک پڑھیے۔ اور جو بندہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے درود پاک کو، یقیناً اس پر اول تو پریشانی آتی ہی نہیں، اگر پریشانی آ جائے
تو اللہ تعالیٰ جلد ہی اس پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا فرما دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی آتی ہے اور جلد ہی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب وظیفہ کیا کرنا ہے؟ وظیفہ آپ نے نیت کر لینی ہے۔ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیماری ہے، پریشانی ہے، نفسیاتی مرض ہے، کوئی جسمانی مرض ہے، کوئی میڈیکل مسئلہ ہے، کوئی اور ذہنی ٹینشن ہے، کوئی اور پریشانی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اور فجر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کپڑوں پر، جسم پر خوشبو لگی ہو اور منہ میں الائچی وغیرہ ہو تو وہ سب سے بہتر ہے، یعنی کہ منہ سے بھی خوشبو آئے، جسم سے بھی خوشبو آئے، کپڑوں سے بھی خوشبو آئے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سونے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے، باقی مسنون دعائیں، مسنون اذکار کی عام چھوٹی بک مل جاتی ہیں تو آپ ان میں چھوٹا درود بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ کوئی نہیں 10-15 منٹ لگ جائیں گے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ بندہ اپنی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 10-15 منٹ نکال لے اور اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرما دے تو اس سے بڑی اور کوئی دولت نہیں ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ 10-15 منٹ نکالیں اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ضرور کریں۔ آپ نے 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ 41 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ جس نیت سے کریں گے اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیں گے۔ بیماری ہے، شفا مل جائے گی، بچے کا رشتے کا مسئلہ ہے، بچی کے رشتے کا انتظام ہو جائے گا، بے برکتی ہے، برکتیں آ جائیں گی، نا اتفاقی ہے، اتفاق میں تبدیل ہو جائے گی، اور گھر میں رزق کی تنگی ہے، رزق کی وسعت ہو جائے گی۔ اگر آپ ساری نیتیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ساری مرادوں کو انشاءاللہ پورا فرمائیں گے۔ دوبارہ پھر سن لیجئے، صبح فجر کی نماز کے بعد کوشش کریں منہ میں الائچی ہو، منہ سے بھی خوشبو آئے، کپڑوں سے بھی خوشبو آئے، جسم سے بھی خوشبو آئے۔ نماز پڑھنے سے پہلے خوشبو وغیرہ لگا لیں اور غسل بھی کر لیں، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد خوشبو لگائی ہوئی ہے، منہ سے بھی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 100 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 41 دن یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے جب اس کی برکتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تیرے سارے دکھوں اور غموں سے نجات کا باعث ہے، سارے دکھ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کس نے فرمایا؟ امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کائنات کے عظیم شخصیت کے اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، میرے آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ وہ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا نکلی ہوئی ہے کہ سارے غم دور، ساری پریشانیاں دور، سارے گناہ معاف۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ گناہوں سے بخشش کا باعث، پریشانیوں سے، غموں سے نکلنے کا باعث، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے درود پاک کی، اس لیے اس عمل کو ضرور کیجیے، اس وظیفے کو ضرور کیجیے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا فرمائیں گے، آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے،
اور اس دنیا کے اندر جتنے مسلمان موجود ہیں اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا خاص فضل کرم اور رحم فرمائے۔ ہر آنے والی پریشانی مصیبت آفات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تمام کی کامل مغفرت کامل بخشش فرمائے، تمام کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں اللہ سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔